قرآن و حدیث میں شفاعت کے بارے میں کہاں کہاں اور کیسے ذکر کیا گیا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو کہ جس دن اللہ رب العزت کے پاس کوئی جان کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ اپنے دیوتاؤں کے متعلق، بتوں کے متعلق کہ جی یہ ہمارے جو ہے نا وہ سفارشی ہیں، تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ یونس کے اندر بیان کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ یہ عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ تو ان کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں نہ نقصان دے رہے ہیں۔ بھئی کیوں عبادت کر رہے ہو پھر؟ عیسائی یہ کام کرتے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں محبت کے اندر اتنا غلو ہو گیا کہ ان کے 3 طرح کے کنسیپٹس بن گئے، نظریات بن گئے۔ شفاعت اصل میں لفظ شین فا عین شفع سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ شفاعت کی اسلامی عقیدے میں کیا اہمیت ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ مقام محمود ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ وہ مقام ہے کہ ہر بندہ اس کی تعریف کر رہا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے، انبیاء نے سفارش کرنی ہے۔ السلام علیکم جی، میں عمران چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کالے لیڑے۔ ابھی تک جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے نئے نئے پوڈ کاسٹ لے کر آتے ہیں نئے نئے ٹاپکس کے ساتھ۔ تو آج بڑا ہی اہم ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو شفاعت کیا ہے بیسیکلی، اور دین سے ہمیں شفاعت کو کس طرح سے لے سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے، اور شفاعت بیسیکلی کن لوگوں کی ہو سکتی ہے، کون لوگ اس کے مستحق ہیں، ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج کے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم پہلے بھی اپنا پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں قربانی کے حوالے سے، اب ان کو دوبارہ دعوت دی ہے۔ تو ان کا نام ہے جناب محمود احمد سیاف۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے ہمارے پاس۔ سب سے پہلے شفاعت کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شفاعت اصل میں لفظ شین فا عین شفع سے نکلا ہے۔ شف کا مطلب ہوتا ہے جوڑا کرنا، یہ وطر کی ضد ہے، وطر کہتے ہیں اکیلے کو، اور شفع یہ جوڑا ہو جاتا ہے۔ تو اصطلاحی تعریف کی اگر طرف آئیں تو ہم اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سفارش کرنے والا جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ جڑ کے اس کے لیے وسیلہ نجات بنتا ہے، کہ دنیا کے اندر بھی بعض اوقات وسیلہ نجات بنتا ہے، سبب بنتا ہے، اس کے لیے ذریعہ بنتا ہے، اور اسی طریقے سے آخرت کا بھی وسیلہ نجات اس کے لیے بن سکتا ہے۔ تو یہ اصطلاحی اس کی تعریف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ شفاعت کی اسلامی عقیدے میں کیا اہمیت ہے؟ اسلامی عقیدے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ رب العزت عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے مقام پر فائز کریں گے جس کا نام مقام محمود ہے۔ اب مقام محمود کے بارے میں مختلف مفسرین بیان یہ کرتے ہیں، کیونکہ محمود کا یہ مفعول کا کے وزن کے اوپر آ رہا ہے، تو ایسا مقام جس کی تعریف کی جائے۔ تو بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ خاص ایک مقام ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام شفاعت کبریٰ اور عظمیٰ کریں گے، اور مختلف انبیاء سے ہوتے ہوئے جب لوگ نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے تو نبی علیہ السلام جس جگہ پر سجدہ ریز ہوں گے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العزت مجھے وہ چیزیں الہام کریں گے کہ جو مجھے ابھی نہیں پتہ۔ تو اللہ رب العزت کے ان الہام کردہ الفاظ کے ساتھ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، اور اللہ رب العزت کہیں گے کہ بھی اپنے سر کو اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگتے ہو، آپ کی سفارش کو سنا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی سفارش اس وقت اس کام آئے گی کہ اللہ رب العزت اپنا حساب و کتاب شروع کر دیں گے۔ تو جس جگہ پر یہ دعا ہوگی اور سجدہ ہوگا، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ مقام محمود ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ وہ مقام ہے کہ ہر بندہ اس کی تعریف کر رہا ہوگا، یعنی کہ یا تو وہ اس میں ظرف کے اعتبار سے ہو گیا کہ وہ خاص جگہ ہے، اور کچھ مفسرین اس کو لیا کہ نہیں وہ خاص جگہ نہیں ہے، اصل میں یہ وہ مقام ہے کہ جو لوگوں کے نظروں میں ہوگا۔ اچھا، تو یہ وہ دونوں اعتبار سے تو شفاعت کا ہونا اس میں تو امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شفاعت ہونی ہے، سفارشیں ہونی ہیں، نبی علیہ السلام نے، انبیاء نے سفارش کرنی ہے۔ تو اسلام اس کے لیے بالکل دو ٹوک ہے۔ تو لیکن اب معاملات آگے مزید ہوتے ہیں کہ سفارش کے کیا معاملات ہیں، اسلام میں کیا اللہ رب العزت نے اس کے احکام بیان کیے ہیں، تو یہ ایک پھر آگے ٹاپک چلتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث میں شفاعت کے بارے میں کہاں کہاں
اور کیسے ذکر کیا گیا؟ ایک کنسیپٹ یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے کچھ احادیث کو لیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ہر بندے کی سفارش کو مان کے جو ہے نا وہ معاملات کو یعنی کہ آگے چلاتے رہنا ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات نازل ہوئی ہیں ہاں جی، وہ یہ ہیں کہ اب آیا مبارکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو کہ جس دن اللہ رب العزت کے پاس کوئی جان کسی کو فائدہ نہیں دے گی، بے شک، ولا يقبل منها شفاعہ، سفارش کام نہیں آئے نہیں آئے گی، گی، اللہ رب العزت نے قبول نہیں کرنی، ولا يؤخذ منها عدل، اور کوئی بدلہ دے کے فدیہ دے کے جرمانہ دے کے ہرجانہ دے کے بندے کو چھٹکارا نجات نہیں دینی ہوگا، ہونی، تو یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے۔ اسی طریقے اللہ رب العزت کہہ رہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی، کہ ہر بندے نے وہی بوجھ اٹھانا ہے جو اس کا اپنا بوجھ ہے، ہاں جی، اللہ تزر وازرۃ، دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو یہ بدی کے اعتبار سے بھی ہے اور نیکی کے اعتبار نیکی کے سے بھی ہے، اعتبار سے بھی، وان لیس للانسان الا ما سعی، اور بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے، اچھی کوشش کی ہے تو اچھا ملے گا، بری کوشش کی ہے تو اس کا بدلہ برا ملے برا گا۔ ملے گا۔ تو اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ عیسائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، یہودیوں کو تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ یہ بعض عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے مکے کے مشرکین بھی عقیدہ رکھتے تھے اپنے دیوتاؤں کے متعلق، بتوں کے متعلق، کہ جی یہ ہمارے جو ہے نا وہ سفارشی ہیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ یونس کے اندر بیان کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ یہ عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ تو ان کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں نہ نقصان دے رہے ہیں۔ بھئی کیوں عبادت کر رہے ہو پھر؟ تو آگے سے وہ کہتے تھے کہ ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے شفیع ہوں گے، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کو بڑے ہی یعنی کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ آیت یہاں ختم ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اس شرک سے پاک ہیں، ہاں جی، گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، ہم تو اس وجہ سے ان کو پوچھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے شفیع ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اب یہ کیا معاملہ ہے کہ کیا سفارش اور شفیع کا کسی کے بارے میں کنسیپٹ رکھنا بھی یہ شرک ہے؟ نہیں، اصل میں یہ اسلام کا جو صحیح نظریہ ہے نا اس کے مطابق یہ شرک نہیں بنتا، لیکن جو یہ عقیدہ رکھتے تھے مکے کے مشرک، وہ یہ کرتے تھے کہ محبت کے اندر غلو ہو گیا، مثلا آپ نے مجھے پیسے چاہیے، آپ نے مجھے پیسے دے دیے دنیا میں نے کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ نے مجھے سپورٹ کر دی، آپ میرے محسن ہیں تو میں عام طور پہ پھر آپ کا احسان مند تو ہوں گا، ہاں جی، تو وہ محبت آپ کی میرے دل میں گھر کر جائے گی، اور اسی طریقے سے اگر ہر جگہ آپ میری مدد کریں تو میں تو آپ کا گن گاؤں گا۔ اسی طریقے سے مکے کے مشرک بھی یہی کام کرتے تھے کہ اپنے بتوں کو پہلے تو کہتے تھے کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، ہاں جی، اور پھر تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں بھی ان سے مانگا کرتے تھے۔ ہاں، بالکل، تو جب وہ دنیا میں بھی ان سے مانگ رہے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے بارے میں عقیدہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی تو عبادت ہے۔ تو عبادت اللہ رب العزت کے ساتھ ہیں، جس طریقے سے ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ سے ہی استعانت مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ مکے کے مشرک اب ان بتوں سے اس محبت کے اندر غلو کر کے وہ استعانت طلب کرنا شروع ہو گئے، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے کہا کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ اللہ رب العزت ان کے اس شرک سے بلند و بالا ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ کا معاملہ، یہود و نصارہ یہ معاملہ کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ رب العزت کے جو نا بیٹے ہیں، اللہ کے اقربا ہیں، بالکل قریبی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو نا عذاب نہیں دینا۔ اللہ رب العزت ان کا جواب اس طریقے سے دیتے ہیں کہ وقالت الیہود والنصارى، یہودی اور نصرانی یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ رب العزت کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں کوئی عذاب نہیں دیں گے، ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں کل فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر تمہیں اللہ رب العزت، اگر تم اللہ کے اتنے قریب ہو تو اللہ رب العزت تمہیں پھر عذاب کیوں دے گا؟ فلم یعذبکم بذنوبکم، تو بل انتم بشر، تم بھی بشر ہی ہو، مما خلق، جس طریقے سے عام مخلوق دوسری بشر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جن کو چاہے گا معاف کرے گا اور جن کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی اقربا پروری یہ دنیا والوں کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملات نہیں ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے اس یعنی کہ معاملے میں یہ بات ہم سمجھے کہ مکہ کے مشرک، یہودی، اسی طریقے سے اب عیسائیوں کی طرف آتے ہیں۔
عیسائی یہ کام کرتے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں محبت کے اندر اتنا غلو ہو گیا کہ ان کے 3 طرح کے کنسیپٹس بن گئے، نظریات بن گئے۔ کچھ عیسائی تو یہ کہتے تھے کہ وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور کچھ عیسائی اللہ رب العزت کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو تصور کرنے لگے کہ جی اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ تو الوہیت کا عقیدہ جو نہ رکھ لیا اتنا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے اندر وہ غلوف کے اندر گئے چلے۔ تو گویا کہ یہ چیزیں ساری کی ساری یہ وہ ہیں کہ جو شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں، یعنی کہ مکہ کا مشرکوں کا معاملہ، عیسائیوں کا معاملہ، یہودیوں کا معاملہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور آیہ مبارکہ ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی تو ہم کچھ ہی دن کے لیے تو جائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہیں، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار۔ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ جو بندہ بھی گناہ کرتا رہے اور پوری زندگی اس کی گناہوں کے اندر ہی یعنی کہ لپٹی رہی ہے، اولئک اصحاب النار، وہ تو جہنمی ہے۔ اس کے یہ کسی نبی کا قریبی ہونا، کسی علاقے کے ساتھ نسبت رکھنا یا کوئی ایسا معاملہ کرنا، یہ اس کے کوئی قیامت والے دن کام نہیں آئے گا۔ اور اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو بندہ نیک عمل کرے گا اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں۔ تو گویا کہ میرٹ جو ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نبی کے قریب ہیں یا کسی اس طرح کی یا کسی علاقے کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں یا کسی خاندان کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ نیکی اور تقوی کے اوپر قائم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی کہتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے قریبی وہ ہوگا جو زیادہ متقی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز واضح کریں کہ پھر جو سفارش کرنے کا اختیار ہے وہ کن لوگوں کو ہوگا؟ جیسے بعض جگہ پہ ہے کہ اولیاء کو بھی، انبیاء کو بھی اور فرشتوں کو بھی۔ اس کو تھوڑا واضح کر دیں تاکہ جو آج کل کے لوگ ہیں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں ایٹ دا اینڈ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ بخشش سے آگے چلے جائیں گے یا اس کی رحمت سے آگے چلے جائیں گے۔ جی، سفارش جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ سفارش کا معاملے میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل میں یہ جہالت ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی بندہ کسی چیز کو سمجھ نہیں رہا ہوتا، اس کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ افراد کمی کو کہا جاتا ہے، کچھ افراد یہاں چلے جاتے ہیں کہ جی سفارش ہونی ہی نہیں ہے، اور کچھ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ جی سفارش سے ہی سارے کام ہو جائیں گے، ہر کام ہی سفارش سے ہوگا۔ تو یہ افراط و تفریط ہے۔ دین اعتدال کا نام ہے، اور عدل اور اعتدال ہی ہمیں سکھاتا ہے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ سفارش کون لوگ کریں گے؟ تو انبیاء کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انبیاء سفارش کریں گے، اسی طریقے سے فرشتے سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں آسمان و زمین کے اندر، لیکن کوئی بھی اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو یہاں سے مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سفارش کی اجازت دے دیں گے تو فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ اچھا، اجازت سے ہوگا، جی جی، اللہ اللہ کی بیزنی۔ اللہ بیزنی۔ تو اس میں پھر آگے اسی طریقے سے اولیاء، وہ بھی اللہ کے مقربین جو ہیں وہ بھی سفارش کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت والے افراد جب دوزخ سے چھٹکارا پا لیں گے، بڑی پیاری حدیث ہے، تو اللہ رب العزت کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، حالانکہ جہنم سے تو بچ چکے، ہاں جی، اب جنت میں جانا اب رو گڑ گڑا رہے ہیں کہ یا اللہ جو ہمارے ساتھ کے افراد تھے وہ کیوں جہنم میں گئے چلے، ہے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، حج ہمارے ساتھ کرتے تھے، تو یا اللہ آج وہ جہنم میں ہیں، ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے منت و سماجت کر رہے ہوں گے، آہ گزاری کر رہے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی تمثیل دی کہ وہ ایسے رو اور گڑ گڑا رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے اتنی منت و سماجت کر رہے ہوں گے کہ جیسے تم دنیا کے اندر اپنا پورا حق لینے کے لیے بھی نہیں کرتے ہو۔ ہاں، اللہ اکبر اللہ۔ کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے پتہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو تم چیزیں بتا رہے ہو نا کہ نمازیں، روزے، حج ہمارے ساتھ کرتے تھے، جو ایسے بندوں کو جن کو تم جانتے ہو واپس لے آؤ۔ ہے۔ وہ جائیں گے جہنم کی طرف اور بندوں کو نکال، بڑی کثیر مخلوق نکال کے لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بھی لے آئے ہو، کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جو بندہ نظر آیا جن کو ہم جانتے تھے ساروں کو لے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی مزید لوگوں کو بخشنا چاہ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ دوبارہ جاؤ، جس کے دل کے اندر ایک دینار کے برابر بھی ایمان یا خیر ہے اسے نکال کے لے آؤ۔ پھر کافی سارے بندوں کو لے آئیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بھیجیں گے کہ جاؤ جہنم میں، اور جو افراد جن کے دل کے اندر آدھا دینار، نصف دینار خیر اور ایمان ہے ان کو لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ پھر جائیں گے تو کافی سارے بندوں کو لے آئیں گے۔
تو اس کے بعد تذکرہ آتا ہے کہ جب وہ بالکل اللہ رب العزت کہیں گے بھی جاؤ دوبارہ، اور جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان یا جو ہے نا خیر تھی، ان کو بھی آپ لے آئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہر وہ بندہ جس کے دل کے اندر ایمان ہے، اس کو اللہ رب العزت وہاں سے نکال دیں گے، اور جو بندے وہ نہ لا سکیں گے تو اللہ رب العزت آخر میں اپنے ہاتھ سے ان کو نکال کے جنت میں جو ہے نا وہ بھیج دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس طرف گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں جو اولیاء ہیں، یعنی کہ انبیاء تو اپنی جگہ پہ ہیں، فرشتے اپنی جگہ پہ ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ اولیاء ہیں جو اللہ کے مقربین ہیں، جہنم سے چھٹکارا پا کے اب جنت میں جانے والے ہیں، ان کو اللہ رب العزت یہ اختیار دیں گے جا کے تم سفارش کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں ہم معاملات یہ کرتے ہیں کہ جی فلاں بندہ میرا سفارشی ہوگا، ہاں جی میری فلاں کے ساتھ نسبت ہے تو وہ مجھے بخشوا لے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہے تو وہ مجھے بخشوا لیں گے۔ اس طرح کے کنسیپٹس ہم رکھتے جی ہیں۔ ایسا ہی ہے، تو انبیاء تو معصوم من الخطا ہیں اور وہ جنتی روح ہیں، بے شک۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام وہ جنتی روح ہیں۔ ان کے علاوہ ہم کسی بندے کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتے، حکم نہیں لگا سکتے کہ بندہ جنتی ہے، جس کا جنتی ہونا خود ہی کنفرم نہیں۔ جی اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ کل روز قیامت یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے گا، تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ ہاں فیما احسب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کسی کو اگر کہیں نا نیکی تقویٰ کی، ایمان کی آپ نے کسی کے یعنی کہ گواہی دینی ہے، تو آپ کہیں فیما احسب، مجھے امید ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہوگا، مجھے امید ہے کہ یہ جنتی ہوگا۔ فتویٰ نہ لگائیں، حکم نہ لگائیں کہ یہ جناب یہ تو جنتی روح ہے۔ ہم عام طور پہ کسی کا نا یعنی کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا، اس کا کھلا ہوا چہرہ دیکھ کے کسی بندے کو جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ سلام دعا لیتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ہم کہتے ہیں یہ تو جناب جنتی روح ہے، یہ تو ولی اللہ ہے۔ تو لیکن ہم اس کی باریکی کے اندر، گہرائی کے اندر نہیں جا رہے ہوتے، جو جس گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے اس ہوتے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہیں۔ ہاں فیصلہ اس کا ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارے افراد ہی قیامت والے دن یہ سفارشیں کریں گے جو خود جنت میں جا سکیں گے، جا سکیں گے، جی۔ وہ معاملہ ادھر جا کے آگے ادھر ہوگا، جا کے آگے، یعنی دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں نہیں۔ اس کے علاوہ قرآن بھی سفارشی ہے، اس کے علاوہ آپ کے روزے بھی سفارشی ہیں، روزے آپ کے، اور سورۃ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفارش کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حفاظ قرآن کرام ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ سارے سفارش کریں گے۔ لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ سفارش کیا یہ کریں گے تو ہوگی کن کی؟ کون لوگ جو ہیں وہ شفاعت کے مستحق ہوں گے؟ یعنی کہ آج کل آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کسی ولی سے یا کسی بھی اللہ کے بندے سے وہ نسبت رکھتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری سفارش وہ کر دے گا تو ایسی جنت ہی چلے جاؤں گے۔ اس کا تھوڑا سا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کریں، کیا اپنے اعمال کی بنا پر ہم جنت میں جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کی آس لگائے ہوئے ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ہمیں؟ جی، اس میں سر قرآن مجید کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ مختلف دلائل ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت نے مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ یہ اللہ رب العزت نے دو ٹوک کہہ دیا، مشرک کو معاف نہیں کر۔ اس کے علاوہ جس بندے کو لمن یشاء، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کہ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا خاص اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ اب عام طور پہ ہم دنیا کے اندر جیسے معاملے کرتے ہیں کہ مثلاً کسی عہدے دار کے اوپر میرا اثر رسوخ ہے، میرا احسان ہے، تو میں اس کو تو ڈھلے سے جا کے کہتا ہوں کہ بھئی یہ کام کرو، تو عام طور پہ ہمارے آپ کو پتہ ہی یہ معاملہ چل رہے ہیں، تو وہ بندہ کام کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کیونکہ میں اس سے بڑے عہدے پہ ہوں، میرے سے بلیک میل ہو رہا ہے، یا میں نے اس کے اوپر احسان کیے ہوں، میں ان احسانوں کا بدلہ دینا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کنسپٹ رکھنا ہی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے احسان کے نیچے ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی سے بلیک میل ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ چیزیں بالکل غلط ہیں۔ نہیں، اس میں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس کو چاہے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ جی جی، اللہ کی رحمت، اللہ ہاں کی جی، رحمت کی ہی بات ہو رہی نہیں ہے۔ تو یہ کسی خاص لوگوں کے لیے؟ یہ وہی افراد ہے نا جی، کہ نمبر ایک بات تو جس نے شرک نہیں کیا ہوا، میں وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کے آ رہا ہوں کہ سب سے پہلے افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ شرک جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کی تو بخشش نہیں ہونی۔ اب رہ جاتے ہیں دو قسم کے افراد، یعنی کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے ان کے اعمال کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ وہ بندر بانٹ ہے، ٹھیک ہے جی، جن کو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ان کے اعمال کچھ اچھے تھے، کچھ غلطیاں ان سے ہو گئی، یہ توبہ استغفار کرتے رہے تھے، فلاں کرتے رہے تھے، فلاں کرتے رہے تھے،
تو جو جنت میں جا رہے ہیں ان کے دل میں ڈال دے کہ بھی ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، جیسے میں نے لمبی حدیث آپ کے ہاں سامنے جی پیش ہاں کی جی ہاں جی کہ یا اللہ یہ تو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یا اللہ آج جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیں گے، یا وہ جائیں گے جہنم سے نکالنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کو نکلوا لیں گے۔ تو اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، کچھ انبیاء کے دین میں ڈال دیں گے تو پھر وہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو اصل میں معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہ رہے ہوں گے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کا مفہوم ہی یہ ہے ہوں کہ سفارش کو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ سفارش کے لیے دو شرائط ضروری ہیں۔ ہوں نمبر ایک کہ ایسا بندہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں کہ آپ سفارش کر سکتے ہو، یہ سفارش کرنے والے کے بارے میں ہوں وہ سفارش کر سکے گا۔ دوسرا بندہ، وہاں کی بات ہو رہی ہے یہ۔ جی سفارش کون کرے گا اس کے بارے میں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس بندے کی سفارش اس نے کرنی ہے، من رضی اللہ قولا، کہ اللہ رب العزت کیا اس کے اوپر راضی ہیں کہ اس کی سفارش ہو۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کون پر مار سکے گا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں کہ اللہ رب العزت، اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ ہے۔ تو اللہ کی رضا جس نے حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ وسیلے بھی نجات کے بنا دیں گے، کسی بندے کے دل میں ڈال دیں گے، وہ اس کی سفارش کر لے گا، تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ ایسے اس میں سے نا ایک اور چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ جیسے آج کل لوگ یہ کرتے ہیں کہ مطلب میں بخشا جاؤں گا خود ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یعنی کہ ساری زندگی میں نے گناہ کیے، میں نے وہ ہر کام کیا جس سے اللہ نے مجھے روکا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ میرا کنسیپٹ مائنڈ یہ بن چکا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخشا جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو وہ اپنی رحمت سے مجھے بخش دے گا۔ اس کو کلیئر کریں کہ کیا اس کے لیے بخشش ہے، وہ جنت میں جانے کا مستحق ہے یا نہیں؟ جی عمران بھائی، آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ایک غلط فہمی، غلط فہمی ہے، ہاں جی اس کو آپ ایسے ہی امید کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ، ایک طالب علم، وہ یہ امید رکھے کہ جناب میں نے یونیورسٹی یا بورڈ ٹاپ کرنا ہے، لیکن کلاس اس نے ایک نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اسے نصاب کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ اس امید میں ہے کہ جناب میں نے تو یونیورسٹی یا بورڈ ٹاپ کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور قرآن مجید کی کسی بھی آیت سے ایسا مفہوم ہمیں نہیں ملتا۔ نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اپنی یعنی کہ جو خاندان والے تھے ان کو جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اٹھیں اور اپنے اقربین کو ڈرائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری ہمیں دو صفات بھی ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر تھے اور نذیر تھے۔ نذیر تھے، بشیر خوشخبری دینے والے کن کو؟ نذیر جو اچھے اعمال کریں گے۔ نذیر ڈرانے ڈرانے والے والے کن کے لیے؟ جو برے جو اعمال برے کریں۔ اعمال کریں گے۔ اچھا، اب ساروں نے ہی اگر بخشا جانا ہے ہاں جی تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ صفات تو یہ رائے گاں گئی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے نا جی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کے کہا کہ اے صفیہ بن عبد المطلب، اے فاطمہ بنت محمد، اے بنی طالب، میرے سے دنیا میں جو لینا ہے نہ لے لو، قیامت والے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بالکل منسلک بندے، ٹھیک ہے، پھر مسلم بھی ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں ہمارا وہ تو بخشی ہوئی روح تھی، ٹھیک ہے، اہل بیت میں سے بھی ہیں اور صحابہ کرام میں سے بھی ہیں، تو وہ تو بخشی ہوئی روح ہیں۔ اصل میں یہ ہمیں سمجھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہ رہے ہیں کہ یہ اقربا پروری یہ دنیا والوں کے کام ہیں، ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے، یہ میرٹ ہے۔ اب ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تو اس نے نا رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتا کہ میں رات کو نا روزانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جایا کرتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قضائے حاجت کے لیے پانی رکھتا، وضو کے لیے پانی رکھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک دن کہ بھی مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو دنیا مانگ لیتا، صحابہ کرام تھے۔ ہاں جی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وسلم، جیسے میں دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں نا، ویسے جنت ہی میں بھی آپ کا قرب چاہتا ہوں، سبحان آپ کا اللہ۔ ساتھ چاہتا ہوں۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں یہ وہ صفات کا معاملہ ادھر آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے کہہ دیا جا تیرا کام ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی طرف اس کو لے کے آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری مدد کثرت سجود کے ساتھ کرو، سبحان اللہ۔ جتنے زیادہ سجدے کرو گے، نمازیں پڑھو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، تو میں بھی تمہاری سفارش کر لوں گا۔ گویا کہ یہ اس سے ہمیں کنسیپٹ یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ان افراد کے بارے میں اجازت دیں گے کہ جو بندے کچھ اللہ نہ کے کچھ میرٹ پہ اعمال کر کے آئے ہوں گے،
اسی طریقے سے ایک بندہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، آپ مجھے کچھ اعمال ایسے بتا دیں کہ میں وہ کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تو 5 وقت کی نماز پڑھ۔ تو یا رسول اللہ میرے اوپر اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی اور چیز تیرے اوپر فرض نہیں ہے، اگر تو مزید پڑھ لے، مثلا سنتیں پڑھ لے، تو جو ہے نا نوافل پڑھ لے، تو مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے نمازوں کے اعتبار سے، تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں کے بارے میں اس سے بتایا کہ آپ کے اوپر روزے رمضان کے فرض ہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی چیز فرض تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ فرض نہیں ہے، اگر تو مزید روزے رکھ لے تیرے لیے بہتر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارکان اسلام سارے ایک ایک کر کے اس طریقے سے گنوائے۔ اس نے جاتے وقت یہ قسم اٹھائی کہ واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعمال کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے، اگر یہ سچا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ تو دیکھیں ان سارے احادیث سے، قرآن مجید کی آیات سے ہمیں یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ اصل میں ہمارے بس میں عمل ہے۔ ہم تکیہ نہیں کر سکتے کسی کی سفارش کے اوپر کہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری سفارش کر دیں گے، فلاں سفارش کر دے گا، فلاں ایک اور حدیث مبارکہ میرے ذہن میں ہے، یہ بڑی زبردست حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن تو اتنے لوگ ہوں گے، آپ اپنی امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہارے اعضائے وضو کو چمکتے ہوئے جنوں میں دیکھ کے تمہیں پہچان لوں گا، جاؤں گا۔ بلکہ اس کی مثال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر سارے کے سارے کالے گھوڑے ہوں، ہاں جی، ان کے اندر سفید پیشانیوں والے گھوڑے اور سفید کھروں والے گھوڑے، کیا تم وہ پہچان لو گے؟ بالکل پہچان لیں گے۔ آسانی سے پہچان۔ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طریقے سے سارے لوگ ہی بلیک فارم میں پھر رہے ہوں گے، ہاں جی، اور اعضائے وضو ان کے اسی طریقے سے 5 کھلیان ان کے چمک رہے ہوں گے۔ چمک رہے ہوں گے۔ اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کو دیکھ کے بندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہچان رہے ہیں کہ یہ بندہ مسلم ہے، وہ کس بیس پہ ہے؟ عمل کی بیس پہ۔ عمل کی بیس پہ، ایگزیکٹلی، اس بندے نے نماز پڑھی ہوگی تو وہ اس تو کا وضو بھی چہرہ کیا چمک رہا ہوگا، ہوگا۔ وضو بھی کیا ہوگا، ہاں چہرہ جی، چمک رہا ہوگا۔ ہاں اب ایسا بندہ جو پوری زندگی بد اعمال کرتا رہا، زنا کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا، حرام کھاتا رہا، اپنی بچیوں کے جناب حقوق مارتا رہا، اپنی بہنوں کے وراثتیں مارتا رہا، مختلف اس طرح کے معاملات کرتا رہا، کس بنیاد پہ؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے، جی مجھے فلاں بخشوا لے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو قیامت والے دن اس کو ایز اے مسلم کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوں، جی، تو وہ بندہ کہاں کا رہا؟ تو اس وجہ سے اعمال کے اوپر بیس اعمال ہے۔ کی بیس پہ سارا ہم کچھ۔ تکیہ نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں فلاں کی سفارش مل جائے گی، ہاں اللہ کی رحمت حاصل ہو گئی تو ہمیں سفارشیں مل بھی سکتی ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اچھا، شفاعت کی کتنی اقسام ہیں؟ شفاعت کی اقسام مختلف حدیث سے علماء کرام نے 8 اقسام اس کی نکالی ہیں۔ ایک تو شفاعت بڑی شفاعت، جیسے میں عرض کر چکا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ سجدہ کریں گے اور سارے کے سارے افراد کا حساب شروع ہوگا، اسے شفاعت عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے اور شفاعت کبریٰ بھی کہا جی جاتا ہے۔ جی، اسی طریقے سے دوسری شفاعت کی یہ قسم ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سفارش ہوگی، یعنی کہ اب جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے، جی، اب دروازہ نہیں کھل رہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے آواز آئے گی بھی کون ہے، تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ تو وہ کہیں گے ہاں آپ ہی اس کے حقدار ہیں کہ آپ کے لیے یہ دروازہ کھولا جائے۔ وسلم۔ سبحان تو نبی علیہ اللہ، الصلوۃ والسلام کی سفارش سے جنت کا دروازہ کھلے گا، کھلے اور گا۔ جنتی جو جنت میں جانے کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہی جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، دوسری سفارش۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ ابو طالب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، جی، ان کے بارے میں سفارش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے انہوں نے جتنے احسانات اسلام کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیے تھے دنیا کے اندر، اگرچہ وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے ان کے عذاب میں بالکل تخفیف کر دی جائے گی، ہلکا سا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ ایسے افراد جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا لیکن اپنے گناہوں کی بدولت ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں بلکہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیں گے۔ اسی طریقے سے پانچویں قسم یہ ہے کہ اسی کے اندر کہ موحدین ہیں، شرک نہیں کیا ہوا لیکن گناہ ان کے پچھلی سفارش والوں سے زیادہ ہیں، جہنم میں گئے چلے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے، یا وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا جنتیوں کے منت و سماجت سے، اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کو نکال لیں گے، تو یہ پانچویں قسم ہے۔ اسی طریقے سے اہل جنت کے درجات کچھ بلند کرنے کے لیے سفارشیں ہوں گی کہ اللہ یہ بندے مزید ان کے درجات کو بلند کر دیں، تو اللہ جنت میں جا چکے ہیں
لیکن مزید سفارش سے ان کی درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کچھ ہوں گے ایسے افراد کے جن کے نیکیاں اور بدیاں برابر ہو گئی برابر ہو ہوں گی، جائیں گی، ہاں جی، تو اصحاب الاعراف آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایسا مقام ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے، ہاں جی، نہ تو وہ جنت میں جا رہے ہیں نہ جہنم میں جا رہے ہیں، درمیان میں تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جنت میں داخل لے کر جائیں دیں گے، گے۔ سبحان اسی طریقے سے آخری قسم بڑی زبردست قسم ہے کہ اللہ رب العزت 70,000 بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ سبحان رب اللہ، العزت آپ کو بھی ان میں شامل کرے، ہمیں آمین، بھی ان میں شامل کرے۔ آمین، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے ہم نے پچھلا کویشچن بھی جی کیا جی تھا۔ جی، ہاں جی، اب یہاں یہ معاملہ ہے کہ کیا یہ افراد اللہ تعالیٰ ان کو کیوں بخش رہے ہیں؟ اچھا، تو وہ بخشش بھی ان کی اسی بیس پہ ہے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ان کی جو ہے صفات بتائی۔ نمبر ایک، پوری زندگی انہوں نے نہ کسی کو دم کیا ہوگا نہ کروایا ہوگا۔ سبحان اللہ، دوسری ان کی صفت یہ بتائی کہ انہوں نے بدشگونی نہیں کی ہوگی، صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہوگا۔ ایسا بندہ کہ جو اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ کرنے والا ہے تو وہ یہ حقدار تو ہے کہ اس کا حساب بھی نہ لیا جائے۔ تو یہ 8 اقسام ہیں۔ شفاعت اللہ کی رحمت اور عدل کے درمیان کس طرح توازن پیدا کر سکتی ہے؟ یعنی ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں، انبیاء، اولیاء، سفارش یعنی کہ کام آئے گی، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اور تیسری جگہ پر عدل کا معاملہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس میرٹ پہ یہاں پہ اب عدل کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جی بہت اچھا کویشچن ہے جی۔ عام طور پہ یہ منطقی سوال بھی ہے، عقلی سوال بھی ہے کہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے سفارشیں ہی کرنی ہیں، سفارشیں ہی منظور کرنی ہیں، تو پھر یہ معاملات عدل کے کہاں جائیں گے؟ تو اگر عدل کے معاملات کریں تو پھر رحمت کہاں ہوگی؟ ٹھیک ہے، رحمت تو یہ کہتی ہے کہ ساروں کو بخش دیا جائے، عدل یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ ترازو لے کے تول کے ساروں کو جو ہے نا وہ معاملات کیے جائیں۔ اصل میں نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عدل اور رحمت کے اندر فرق نہیں ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے، چلو پہلے عدل کی طرف آتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ جس بندے نے اللہ کو جانا ہی نہیں، جیسے وہ حاتم طائی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ وسلم یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا پوری زندگی اس نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے؟ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کو جانا ہی نہیں، اللہ کی توحید کا ہی قائل نہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے اس یعنی کہ رحمت کا طلبگار بھی نہیں ہے اور مستحق بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ عدل ہے کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عدل دوسری سائڈ پہ کچھ افراد کے اعمال اللہ تعالیٰ نے دیکھے بہت اچھے ہیں، ہاں جی، لیکن ان کی کوانٹٹی کم ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو اللہ رب العزت اپنے عدل کے ساتھ ان کے اس ترازو کو ناپتے یا اپنے ترازو پہ ان کے اعمال کو ناپتے ہوئے، یا ہماری نظروں میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوانٹٹی ہوتی ہے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوالٹی ہوتی ہے۔ کوالٹی ہوتی ہے، اس کوالٹی بیس پہ اللہ رب العزت لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیں گے، وہ شفاعت کر دیں گے، تو اللہ رب العزت خود چاہیں گے تو خود جو ہے نا اس کو معاف کر دیں گے بغیر سفارش کے بھی۔ تو یہ اس طریقے کا اللہ رب العزت کا عدل کا معاملہ۔ اور دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں رحمت کا، ایک بندہ اگر پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، اس سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ہاں جی، تو اللہ رب العزت دیکھیں ان کے اوپر رحمت یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس کو معاف کر رہے ہیں، اور اگلی رحمت اس کے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ اس کو سفارش کرنے کا حق دے رہے ہیں واہ، کہ تم دوسروں کی بھی سفارش کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اسی طریقے سے جہنم میں جانے کے بعد یعنی کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ انہوں نے عمل زیادہ برے کیے ہوئے ہیں، جہنم میں جا چکے، ہاں جی، اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ختم ہو گئی ہے جہنم میں جا کے، ابھی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ابھی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھیج رہے ہیں، ان کے دل میں ڈال رہے ہیں، جو بھی ان کو لے کے آؤ، جس کے دل میں 1 دینار کے برابر، نصف دینار کے برابر، رائی کے دانے کے برابر جو ہے نا وہ ایمان ہے، خیر ہے، اس کو نکال لاؤ۔ جس کے دل کے اندر ایمان اور خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کرتے کرتے وہاں سے اس کو نکال نکال لیں لیں گے۔ گے، تو گویا کہ اللہ کی رحمت اور عدل یہ اپوزٹ نہیں ہے ایک دوسرے کے، یہ ہمیں اپوزٹ لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا عدل یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عدل اس طریقے سے متوازن ہو جاتے آخر ہیں۔ میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت کے مستحق بنیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسے زندگی گزاریں؟ آخر میں جی ایک صورت ہے قرآن مجید کی، سورۃ العصر، اسی کا ترجمہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو بندہ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے وہ اس گھاٹے سے بچ سکتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، اور حق کی دعوت بھی دیتا رہے، اس کے اوپر قائم رہے، اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتا رہے۔ تو ایسے افراد جو مکمل
پوری کی پوری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر گزارتے ہیں، تو ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کا بندوں کے اوپر حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانا جائے، اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کا حکم مانے تو اللہ رب العزت ان کو عذاب قبر سے بچائے۔ میرا یہی پیغام ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، شفاعت کے اوپر تکیہ نہ کریں، ہوگی لیکن کس کی ہوگی؟ جس کے بارے میں اللہ رب العزت چاہیں گے۔ بے شک، بہت شکریہ۔